بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے صلوات۔ بارش، اس کا نام رحمت رکھا ہے دین نے کہ یہ رحمت ہے، اور موسم کے اعتبار سے بھی اپنے وقت پہ برس رہا ہے، نا وقت نہیں برس رہا ہے۔ پانی اللہ کی تخلیقات میں سب سے پہلی تخلیق ہے۔ قرآن نے تو وضاحت کی ہے پانی کی اہمیت پر، کلام پاک سے گفتگو کی ہے، لیکن نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کہ پانی کو کیسے خلق کیا گیا، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا تفصیل بتاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد ایک ہیبت طاری ہوتی ہے کہ پانی میں بھی ہیبت ہے۔ حالانکہ پانی میں جمالیات ہے، لیکن اللہ نے جن جن چیزوں میں جمالیات کو رکھا تو جمال کے ساتھ جلال بھی رکھا، اس لیے کہ پانی جب جلال پہ آ جاتا ہے تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے جب وہ جلال میں نظر آتا ہے، جس کا نام آپ سیلاب کہہ لیں، بہیا کہہ لیں، طوفان کہہ لیں، سمندر کا پانی ہو یا دریا کا پانی ہو یا بارش کا پانی ہو۔ ابھی تو پانی پہ بات کر رہے ہیں، آگے دیکھیں مجلس آ جائے گی اپنے کہیں رنگ پر دیکھیں گے، چونکہ سامنے کا موضوع پانی ہے اس لیے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو پانی جب تخلیق کائنات پہ، اس کو چھوٹا کر کے اور قریب کر دو، ایکسرسائز۔ نعرے حیدر، نعرے سلوات۔ بس صحیح ہے، اب یہ گرے گا نہیں۔ تو مولا کائنات نے چونکہ قرآن نے کہا تھا تو اسی بات کو مولا نے بھی فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا، پہلی تخلیق۔ جب پانی کو خلق کیا تو اب سوچیے کہ پوری کائنات پانی پانی تھی، تو پانی اپنے قابو میں نہیں تھا، ایسا اس میں ہیجان تھا کہ وہ قابو میں نہیں تھا۔ کیا حالت ہوگی جب ایک جوار بھاٹا آتا ہے یا ایک سیلاب آتا ہے یا پانی کا ریلا آتا ہے، انیس نے جسے دریڑے کہا ہے، کیسے کیسے لفظ پانی کے لیے ادب میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو پوری دنیا پانی، تو مولا فرماتے ہیں، اور مجھے ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ کے جملے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیگی یا انہیں سمجھانا ایک مشکل ترین
منزل ہوتی ہے. لیکن مولا نے فرمایا کہ اچانک اللہ نے زمین کو خلق کیا. کافی تھا یہ جملہ کہ زمین کو خلق کیا، لیکن اتنی خوبصورت آپ نے عبارت یہاں پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی کہ پانی کے غرور کو زمین نے توڑ دیا، اور جب اپنی دونوں کوہنیوں پر ٹیک لگا کے زمین بلند ہوئی تو پانی کا ہیجان تھمنے لگا. اب یہ پہلا خطبہ جو ہے یہ یہاں سنتے آئے ہیں کہ سلطان المدارس میں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے عرصے دراز سے. تو ابن حسن صاحب ننہروی علی اللہ مقامہ جب پہلا خطبہ طلباء کو پڑھاتے تھے تو اس کی شہرت ہے. جو ادب اور نہج البلاغہ پڑھاتا تھا یہاں طلباء کو، اس کی بڑی شہرت ہے. ان کا انداز، اس کی تشریح، اس کی تعبیر. اور پھر چونکہ پانی نے اتنا طوفان مچایا ہوا تھا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لسی بنانے والا جب دہی کو متھتا ہے تو وہ ساکن دہی جو دیکھنے میں بالکل شانت ہے اور امن پسند ہے، وہی دہی جب متھ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ ہوتا ہے. تو وہ تو ایک چھوٹی سی کلیا ہوتی ہے جس میں وہ لسی متھی گئی ہے. پوری کائنات میں پانی نے ادھم مچایا ہوا تھا. تو مولا نے اس کے لیے لفظ متھنا ہی استعمال کیا کہ پانی متھ رہا تھا، جیسے کوئی پانی کو متھ رہا ہو، جیسے لسی متھی جاتی ہے. تو اسے جھاگ اٹھا. اب وہ جھاگ کہاں تک؟ آسمان جہاں ہمیں نظر آتا ہے وہاں تک کا وہ جھاگ اٹھا. اور پھر اللہ نے جہاں سے جھاگ تھا پانی اور جھاگ کو بیچ سے شگافتہ کر دیا، چیر دیا. جو جھاگ اٹھا تھا اس سے آسمان بنایا. تو یہ پانی کا جھاگ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، آسمان جسے کہتے ہیں. تو اب آسمان کی وسعتوں سے اندازہ لگائیے کہ پانی نے کیا طوفان مچا رکھا تھا، یعنی آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا. سلوات پڑھیے. تو یہ خلقت کائنات ہے جو پانی سے شروع ہو رہی ہے. اور پھر اللہ نے بار بار مختلف آیتوں میں یہ بات کہی کہ زندگی تو پانی سے ہے. اور ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں پانی کا ذکر مختلف طریقے سے آیا. یہاں جو کاظمیہ عافیہ کی مجلس آگ کے ماتم کی ہوتی تھی ہر سال، یہ سامنے آگ کا ماتم، اور اس طرف مجلس سامنے ممبر، اور ابن حسن ننہروی صاحب مجلس پڑھتے تھے پہلے، اس کے بعد تو پھر مختلف ذاکرین نے پڑھا. تاجر ولی صاحب نے کئی برس پڑھا. تو وہ مجلسیں جو میں نے ننہروی صاحب کی سنی ہیں یہاں الوداعی یعنی 8 کی شب میں، تو وہ آگ کے ماتم سے پہلے کی چونکہ مجلس ہوتی تھی تو ہمیشہ وہ پوری مجلس آگ پر پڑھتے تھے. اور ہر سال مجلس کا موضوع جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا جو پچھلے سال وہ پڑھ چکے ہیں. تو ایک سال انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آگ کی قسمیں کتنی ہیں. تو آج جہاں میں نے آگ سنا ہے وہاں میں پانی پڑھ رہا ہوں. جہاں ہمیشہ آگ کا ماتم ہوا. تو آگ اور پانی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپس میں آگ اور پانی میں کتنی دشمنی ہے.
آگ اور پانی میں کیا؟ چاروں عناصر ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اسی لیے یہ تفصیل لکھی گئی کہ جب انسان بن رہا تھا تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا کیا کرنے والا ہے. اس لیے کہ 4 چیزوں سے بنا اور چاروں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. آگ، ہوا، مٹی اور پانی سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. پانی آگ کا دشمن، بجھا دے آگ کو، فنا کر دے. آگ پانی کی دشمن، کھولا دے پانی کو. ہوا آگ کی دشمن، مٹی اور پانی دشمن. پانی مٹی کو بہا لے جاتا ہے اب طوفان میں. لیکن بس یہ ہے کہ چاروں چیزوں میں افضلیت اللہ نے مٹی کو دی، جو بات شیطان کے سمجھ میں نہیں آئی. انسان ہی سمجھے یہ بات کہ فضیلت مٹی کو عطا کی گئی ہے، اور مٹی کو یہ فضیلت اللہ نے تمام عناصر پر اس لیے عطا کی کہ 3 عناصر خائن تھے، مٹی خائن نہیں. اور اس کی مثال یہی ہے کہ مٹھی بھر گیہوں کے دانے ہوا کے حوالے کریں، فنا ہو جائیں گے، ہوا سب اڑا لے جائے گی، ایک بھی دانہ نظر نہیں آئے گا. آگ کے حوالے کریں ایک مٹھی دانہ، جلا کے خاک کر دیں. پانی کے حوالے کریں، بہا لے جائے گا. لیکن وہی ایک مٹھی دانہ جب آپ زمین کے حوالے کریں گے تو 1 کے 10 واپس کرتی ہے، کھیتی لہلانے لگتی ہے. تو مٹی جو ہے وہ خائن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مٹی کی چونکہ ولدیت ہے اس لیے افضل ہے. ابو تراب، مٹی کا باپ، تو اسی لیے تو اتراتی ہے مٹی کہ میرا باپ وہ ہے جو آدم کا بھی باپ ہے. تو پانی کا غرور مٹی نے توڑا، اور اس طرح دنیا خلق ہو گئی. اب پانی کے نصیب میں کیا کیا اللہ نے لکھا، مٹی کے نصیب میں کیا لکھا، ہوا کے نصیب میں کیا لکھا، اور آگ کے لیے کیا لکھا. چونکہ 4 عناصر پہ میں الگ الگ تقریریں کر چکا ہوں، اور وہ تقریریں اب چھپ بھی گئی ہیں. میرا یہ خطابت کی 5 جلدوں میں ہوا پر بھی تقریر ہے، آگ پر بھی ہے، مٹی پر بھی ہے، پانی پر بھی. تو پانی کو انسان سے جو نسبت ہے، سب سے بڑی نسبت وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے جس سے ملتا ہے وہ پانی، اور دنیا سے جب جاتا ہے تو سب سے آخر میں جس سے ملتا ہے وہ پانی. آتے ہی بچے کو غسل دیا جاتا ہے، پہلی ملاقات پانی سے ہوتی ہے. جب جانے لگتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے، اور پانی ہی سے مل کے انسان دارالآخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. آخری ملاقات اس کی پانی سے ہوتی ہے. اور پانی دنیا کے جتنے موضوعات ہیں اس میں جب آپ پانی کو تلاش کریں گے تو دین میں پانی بڑا اہم ہے. اس لیے کہ فقہ میں طہارت کا ایک پورا چیپٹر ہے اور وہ پانی سے متعلق ہے، چاہے وہ وضو ہو یا دیگر لوازمات ہوں. اور پھر سب سے بڑھ کے پانی اور پیاس. تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ پانی کا مزہ کیا ہے. اب یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو اگر مولا علی نے نہ بتائے ہوں اور عام
انسانوں سے پوچھا گیا ہو، اگر پوچھا جاتا تو موجود ہوتا کہ بھئی سقراط سے پوچھا گیا تھا کہ پانی کا مزہ کیا ہے، ارسطو سے پوچھا گیا تھا، کسی نبی سے پوچھا گیا تھا، حضرت ہی نہیں پوچھا ہی نہیں، کسی کے دماغ میں یہ سوال ہی نہیں آیا۔ یہ تو مولا علی کے دور میں ذہین لوگوں کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ سوال کریں۔ ایک ایسی ہستی آ رہی تھی کہ پہلے ان دماغوں کو اس عہد میں بھیجا گیا کہ جو سوال کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی عہد میں نہ کمیل ملیں گے، نہ سلمان فارسی ملیں گے، نہ ابو ذر ملیں گے، نہ مقداد ملیں گے، نہ قمبر جیسا غلام ملے گا، نہ میسم جیسا غلام ملے گا۔ تو ذہانتوں کو محفوظ رکھا گیا تھا کہ یہ سب اکٹھا ذہانتیں مولا علی کے دور میں اتاری جائیں، اس لیے کہ علم کا عروج، علم کا شباب مولا علی کے دور میں، اور ایک اصحاب و انصار اور غلام کیا، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اتنے انبیاء آئے تو کیا وہ سب عالم نہیں تھے؟ سب عالم تھے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں شہر علم ہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں شہر علم ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے پاس دروازہ نہیں تھا۔ شہر علم کہنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا دروازہ، جب دروازہ مل گیا تب آخری نبی نے کہا میں شہر علم ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایسے لوگ بھی خلق ہو گئے تھے کہ جو کھڑکی بننے کو بھی تیار تھے، اور پرنالہ بننے کو بھی تیار تھے، اور شہر کی چھت بھی بننے کو تیار تھے۔ تو لطائف بھی اسی دور میں، اچھا لطائف کیوں؟ اتنے لطیفے آپ کو کسی نبی کے دور میں نہیں ملیں گے جتنے ہمارے سرکار کے دور میں ملیں گے۔ یہ اللہ نے اس لیے رکھا پورشن تاکہ سب اچھے موڈ میں فضائل علی سنیں، اور بیچ بیچ میں ہنسانے والے بھی ہوں، تاکہ ہنسی خوشی فضائل علی سنے جائیں، منہ سکھا کے نہ سنے جائیں۔ ایسے کردار بھی ضروری تھے۔ تو ایک پوری کتاب کئی جلدوں میں، کوئی 10-12 جلدوں میں، لطائف عرب، عربی میں 10-12 جلدوں میں کتاب ہے لطائف عرب۔ تو اس میں مولا علی کے عہد کے بھی سینکڑوں لطائف مصنف نے لکھ دیے۔ تو اس میں ایک لطیفہ لکھا اس نے کہ مدینے میں ایک نجومی آ گیا، اور وہ قیافہ شناس بھی تھا، چہرہ دیکھ کے حال بتا دیتا تھا، اور اس کے پاس کچھ دوائیں بھی تھیں۔ وہ دوا تو میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ یہاں لکھنؤ میں اکثر لوگ تھیلی لٹکائے ہوئے آتے تھے، یہ نہیں پتہ ہوتا تھا یہ قماش کیا ہے، سلاجید بیچ رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے ان کا پیشہ، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، کیا ہیں یہ نہیں پتہ۔ سلاجید لے لیجیے، اور سلاجید کے بارے میں ہر ایک نے سن رکھا ہے کہ یہ کام کیا کرتی ہے۔ اب وہ کچھ بھی بیچ کے چلا جائے۔ تو ایسی اس نے بھی اپنے تھیلے میں بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو مجمع لگ گیا اس کے گرد۔ تو مولا علی بھی تشریف فرما تھے وہاں مجمع میں۔ یہ میں نہیں، میری روایت نہیں ہے، یہ لطائف عرب والوں کی روایت ہے۔ اس کو اسی روشنی میں سنیے، اپنی سمجھ کے نہ سنیے، غیروں کی سمجھ کے سنیے۔ تو ایک دم اس کی نظر نجومی کی مولا علی پہ پڑ گئی، تو چیخنے لگا، ارے آپ کو تو یہ عرفان ہے، پی لیا ہو گیا ہے، آپ تو بہت جلدی مرنے والے ہیں، چہرہ زرد ہے بالکل، آنکھیں زرد، آپ تو گئے بس۔
تو مولا نے کہا کہ اچھا تو کوئی علاج؟ کہنا دوا میرے پاس ہے. یہ دوا بیچنے کا طریقہ ہے جیسے منجن بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو اپنے اپنے فن ہیں. تو اس نے کہا ایک دوا ہے، اگر وہ آپ کھا لیجئے تو آپ کی جان بچ جائے گی. مولا نے کہا دوا دکھاؤ. اس نے تھیلی سے کوئی چیز نکالی جیسے افیم کا انٹا ہوتا ہے، انٹا. اب کیا کروں، لفظ ہی نہیں ہے سمجھانے کے لیے. تو مولا نے کہا دکھاؤ. اے معاذ اللہ. اب یہ ظاہر ہے اس نے لکھا ہے تو ہم کیا کریں، جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو مولا نے پوچھا یہ کتنی خوراک کھائی جاتی؟ اس نے کہا بس ایک سوئی کے نوک کے برابر اس میں سے کھا لیا جائے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. مولا کے ہاتھ میں تھا، وہ ایک دم مولا نے سب اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا ارے آپ تو مر جائیں گے یہ اگر زیادہ کھا لی جائے. آپ کو پتہ ہے اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی یہ کھا لی جائے تو طاقت آ جاتی. تو جس جگہ یہ مجمع تھا وہ ایک دو منزلہ مکان تھا اور 2 کھمبوں پر وہ اوپر کی منزل کھڑی ہوئی تھی. تو جیسے اس نے کہا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ نے ساری دوا کھا لی اور اگر اتنی سی کھاتے تو آپ میں طاقت آ جاتی. تو مولا مڑے اور ایک کھمبے کو پکڑا اور پکڑ کے پورا مکان اٹھانا شروع کیا. وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا مکان گرا تو نہیں؟ تو وہ اپنی جگہ تھا. جب وہ بے ہوش ہو گیا مولا نے مکان پھر وہیں رکھ دیا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ مولا علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب آئے جو قد میں ذرا لمبے تھے. تو ان کو بڑا شوق تھا مولا علی سے مذاق کرنے کا. تو مولا علی کی چپلیں اٹھا کے اوپر کے دریچے میں رکھ دیں. اب یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا معاذ اللہ قد چھوٹا کا ہم نہیں مانتے. یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اب ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ تاکہ وہ لمبے ثابت ہوں. اچھا لمبے ثابت کرنا کوئی فضیلت تو ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عقل تو ایڑی میں ہے. تو اب لوگ ثابت کرتے ہوئے مولا علی چھوٹے قد کے تھے اور وہ لمبے قد کے تھے. حالانکہ ہماری روایتوں اور حدیثوں کے مطابق بہت ہی نفاست کے ساتھ وضاحت ان چیزوں کی کر دی جاتی ہے کہ نبی اور امام کا قد دیکھنے میں نہ اتنا طویل القامت ہو کہ بدحیت لگے، نہ اتنا چھوٹا قد ہو کہ مذاق اڑے. تو اس کے لیے ارشادات معصومی نے کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی کھڑے ہوں اور نبی یا امام اس مجمع میں آ جائے تو پورے مجمع سے ایک بالشت اوپر رہے گا. یعنی نبی اور امام سے کائنات میں کسی کا قد اوپر نہیں جا سکتا. تو اب ہم کسی کو لمبے تھے چلیے ٹھیک ہے لمبے ہوں گے لیکن مولا علی سے لمبا ماننے کے لیے نہیں ہم تیار. اس لیے کہ مولا علی کا قد امام کی یہ فضیلت ہے اور نبی کی یہ فضیلت ہے. تو چونکہ یہ لطیفہ لکھنا تھا انہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اور بھی کئی لطیفے اسی طرح کے لکھے ہیں کہ وہ 2 لمبے ادھر ادھر جا رہے تھے بیچ میں مولا تھے. انہوں نے کہا تو لنا کا نون ہے یہ بھی لطیفہ مشہور ہے. تو مولا نے کہا اگر نون نکال دو تو لنا میں کیا بچے گا، لا بچے گا، کچھ بھی نہیں. تو یہ اتنا مزے کا لطیفہ نہیں لیکن جو میں سنا رہا ہوں یہ بہت مزے کا. تو انہوں نے مولا کی نالینیں اوپر رکھ دیں. جب مولا نماز پڑھ کے چپل پہننے کے لیے نالین پہننے کے لیے مڑے تو چپل نہیں تھی. تو لوگوں سے پوچھا میری نالینیں کہاں؟ ان کا انہوں نے چھپا دیا. اچھا چھپا کے مصروف ہو گئے نماز پڑھنے لگے. مذاق کی معراج نماز پڑھنے لگے. تو وہ رکوع میں تھے
اور جہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں کھمبا تھا. مولا علی کو جب پتہ چلا انہوں نے چپل چھپائی تو مولا نے بیچ سے کھمبے کو ایسے چاک کیا اور اوپر کا حصہ اٹھایا اور ان کی قبا کا دامن اس میں ڈال کے کھمبے کو رکھ دیا. اب جب یہ رکوع سے اٹھے تو اس میں لٹکنے لگے، کھمبے میں لٹکنے لگے اور کہہ رہے توبہ توبہ توبہ، اب میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کروں گا. یہ سب مسجد نبوی میں ہو رہا ہے اور یہ عرب میں لکھا جا رہا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کہ ایک چیز ایجاد کر کے اور پھر یہ کہنا کہ کیا اچھی بدعت میں نے ایجاد کی ہے کہ سب پورے رمضان میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے. احسن بدعت. عجب، وہ بدعت ایجاد کریں تو وہ احسن ہو جاتی ہے. یہ ہمارے احسن. اور ہم اگر کچھ کریں تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں ثابت کرنا تھا کہ مولا علی کو انہوں نے کندھے پہ چڑھا کے کہا آپ اپنی نالینیں اتار لیجیے چونکہ لمبے قد کے تھے. اچھا، تو یہ ساری چیزیں جو آپ ایسی روایتیں سنیں تو وہ کسی ضرورت کے تحت حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت تو نہیں لکھنؤ والے کسی کو کہتے، بس 14 معصومین کو لکھنؤ والے حضرت کہتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے تو بڑی پابندی. لیکن ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سب کو حضرت کہتے ہیں، وہاں حضرت سب کو کہتے ہیں. تو وہ روایتیں ایجاد ہوئیں ضرورت کے تحت. جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی وہاں پر انہوں نے اپنا ایک روایت سنا دی. تو وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ بھئی کسی کو حدیث کی ضرورت ہے. تو ان کی سوانحات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص حج میں آیا تو منو پیاز لے کے آیا بیچنے کے لیے. لوگوں نے پیاز ہی نہیں خریدی تو سب پیاز تو جلدی سے سڑ جاتی ہے اگر ساری نہ بک جائے. تو انہوں نے ان سے کہا ابو ہریرہ میری پیاز نہیں بکی، کہنا ابھی بکوائے دیتے ہیں. وہیں کھڑے ہو کے زمزم کے سامنے انہوں نے پکارا کہ اکے کی پیاز اگر مکے میں کھائے تو سیدھا جنت میں جائے. ساری پیاز اس کی بنیے کی بک گئی. تو ایک ایک پوٹی بھی اگر کسی کے حصے میں آئی تو اس نے کہا تبرک ہے، جنت میں جانے کی دلیل ہے. اور پیاز دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے ملک کا کاروبار پیاز پر ہے. اگر پیاز مہنگی ہے تو ملک کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، اور پیاز اگر سستی ہے تو پورے ملک کی ہر چیز سستی ملے گی. یہ ایک اکنامکس کا اصول ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے پیاز کے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو کسی چیز کا چارٹ نہیں ملے گا کہ فلانے دور میں پیاز کیا حساب بکتی تھی، لیکن فلاں چیز کس حساب سے بکتی تھی. لیکن آپ کو ہر بادشاہ کے عہد میں اور ہر نبی کے عہد کا چارٹ مل جائے گا کہ اس دور میں پیاز کیا حساب تھی. مغلوں کا بھی چارٹ ہے، اکبر کے دور میں پیاز کیا حساب بکتی تھی. تو پیاز سے سونے کا بھاؤ بھی پتہ لگایا جاتا ہے. اگر پیاز سستی ہے تو سونا بھی سستا ہے. اور یہاں یہ عالم ہے کہ جنت کی ضمانت دے رہی ہے پیاز. اب اس سے سمجھ لیجیے پیاز کتنی اہم ہے. بھئی اتنی اہم ہے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ ذرا دیکھیے پیاز کی اہمیت دیکھیے. پیاز اور لہسن بڑی اہم چیز ہے لکھنؤ میں، اس لیے کہ یہاں کی اصل چیز تو ارہر کی دال ہے اور پیاز سے بگاری جاتی، وہ لہسن سے بگاری جاتی ہے. بعض دالیں پیاز سے بگڑتی ہیں، بعض لہسن سے. تو ارہر کی دال تو لہسن سے ہی بگڑتی ہے. اب اس کی اہمیت دیکھیے کہ کیا اہمیت ہے کہ قرآن کہتا ہے بھئی من و سلوہ پکا پکایا کھانا آتا تھا بنی اسرائیل کے لیے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا بس دل بھر گیا ہمارا. اب من و سلوہ کیا تھا؟ بھنا ہوا تیتر اور شیرمال.
پکا پکایا آ جاتا تھا، کوئی کسی کو پکانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ مگر بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ سے، کھاتے کھاتے دل بھر گیا، یہ کب تک یہ بھنا تیتر اور شیرمال کھائیں؟ اس لیے کہ اب ہم پیاز، لہسن اور ادرک کھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں پیاز، لہسن اور ادرک کا ذکر آ گیا۔ یہ بڑی بات ہے جناب کہ پیاز، لہسن اور ادرک کا ذکر قرآن میں آ گیا، ورنہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آم کا ذکر قرآن میں نہیں، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی قرآن میں کن چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو آسان ہے بتانا نا کہ پھلوں میں قرآن میں کیا ہے، سبزیوں میں کیا ہے، اناج میں کیا ہے، تو ہے تو بس ہے، ذکر ہے۔ جس کا نہیں ہے وہ تفصیل بتانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا آم کا ذکر قرآن میں نہیں، تو دوسرے صاحب نے کہا نہیں ہے، ارے پورا آم کا پارا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی نہیں۔ اچھا اگر کہہ دیجئے آپ تو جو بہت کتاب کے فیور میں ہے کہ جو اس کے قائل ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ مت کہیے، قرآن نے کہا ہے ہر خشک و تر مجھ میں ہے، ہر خشک و تر ہے، یہ نہ کہیے کہ قرآن میں نہیں۔ اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ، انہوں نے کہا ارے بس جا، یہ جو میرا اونٹ ہے نا، تو اس کے جو نکیل میں رسی بندھی ہے نا، میرے اونٹ کی یہ رسی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو اس نے کہا کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، جو اوت العلم ہیں، جنہیں قرآن کا علم دیا گیا، وہ جانتے ہیں کیا چیز کہاں پر ہے۔ عوام کو نہیں پتہ قرآن میں کیا چیز کہاں ہے۔ تو یہ نہ کہیے ہر خشک و تر قرآن میں ہے، ہر خشک و تر قرآن میں، لیکن خشک و تر ہونا قرآن کا دعویٰ سچا، لیکن قرآن نے صرف انسان پر جو گفتگو کی ہے اس میں آپ پڑھتے چلے جائیں تو قرآن میں آنکھوں کا ذکر بھی کیا ہے، ناک کا ذکر بھی ہے، ہونٹوں کا ذکر بھی ہے، دونوں ہونٹوں کا ذکر ہے، ایک نہیں دونوں، اور تھوڑی کا ذکر بھی ہے، رخسار کا ذکر بھی ہے، گردن کا ذکر بھی ہے، گلے کا ذکر بھی ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، ید، شانوں کا ذکر ہے، پنڈلیوں کا ذکر ہے، ہر اعضائے جسم کا ذکر ہے، اور جو روحانیت کی چیزیں ان کا بھی ذکر ہے۔ لیکن قرآن نے کہیں نام نہیں لیا دماغ کا، دماغ کا ذکر قرآن میں نہیں۔ عقل کا ذکر ہے کئی سو جگہ، لیکن عقل تو دماغ میں ہوتی، لیکن قرآن نے دماغ کا ذکر نہیں کیا۔ تو بحث چلی تو مجھ سے کسی نے کہا کہ ذرا یہ مجلس میں پڑھ دیجئے گا کہ قرآن میں دماغ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے جان کے دماغ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، عقل کا ذکر کیا، دماغ کا نہیں کیا، اس لیے کہ دماغ کا ذکر کرتا تو وہ انسانی دماغ ہوتا، اور سب بددماغ بھی صاحبان دماغ بن جاتے اور ان کا دماغ بھی آسمان پہ پہنچ جاتا۔ اس لیے اللہ نے دماغ کا ذکر نہیں کیا کہ قرآن کا دماغ علی ہے۔ اور یہ اس حدیث سے ثابت ہے، دو گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ دو کو اس لیے ساتھ کیا کہ اگر کوئی یہ کہے قیامت تک کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، تو ایک طرف قرآن یہ دعویٰ کرے کہ ہر خشک و تر مجھ میں موجود ہے، اور پھر آپ ڈھونڈیے اور وہ چیز نہ ملے، تو یہ کیا قرآن کی معاذ اللہ ناکامیابی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی لیے کہا ہے قرآن اور اہل بیت، جو قرآن میں نہ ملے وہ ان سے پوچھ لینا، یہ ہے ضرورت، یہ اہل بیت کی ضرورت۔ اور
قرآن کی ضرورت اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر فضیلتیں اور ان کی حدوں کے تلاش میں ہیں تو قرآن سے رجوع کر لیجئے۔ جہاں حدیثیں ناکافی ہو جائیں تو پھر آیات بولنے لگتی ہیں اور ان کی شان بیان کرنے لگتی ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے عمل کا نام ہی قرآن ہے۔ جو یہ عمل کرتے گئے اللہ اسے بیان کرتا گیا اور قرآن بنتا گیا، اور دونوں چیزیں ساتھ ہی ترتیب پا رہی تھیں۔ نبوت آئی اور علی کی زندگی بچپن سے نکل کر جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور قرآن آ رہا تھا اور علی کی سیرت کی ہر چیزوں کو محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ ہر دین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دین کے رہنماؤں سے جوانی طلب کرتا ہے اور بزرگی طلب کرتا ہے۔ یہ واحد دین اسلام جو اہل بیت سے ان کا بچپنا طلب کرتا ہے۔ قرآن کو، دین کو علی کے بچپنے کی ضرورت ہے، اور بڑی ضرورت ہے۔ جوانی سے زیادہ دین کو علی کا بچپنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک پورا سوچ کا اور کیفیتوں کا اور نفسیات کا ایک خاکہ آپ کو بنانا پڑے گا کہ دیکھیے آج ہم بہت آرام سے اسلام کی کہانی سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، پورا دین مسلمان سنا رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو ماشاءاللہ رات و دن دین کا ہی چرچا رہتا ہے۔ اللہ کے اس مہینے میں واعظ میں، تقریروں میں، مسجدوں میں، امام باڑوں میں۔ اس دور میں جائیے کہ جب دین آیا تھا اور اعلان سرکار نے کیا تھا، تو سرکار کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور تصور کرنے کے لیے ہر نبی کی مصیبتیں دیکھیے آپ، کہ قرآن نے سب کی مصیبتیں بیان کی کہ دین پہنچانے میں حضرت نوح کو کیا کیا دقتیں ہوئیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، تو کتنی تکلیفیں اور اذیتیں عوام کی طرف سے ملی۔ تو ان کا ایک انبار ہے حضرت نوح کے لیے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 900 سال تک قوم کے ہاتھوں وہ کتنی مصیبتیں اٹھاتے۔ ان سب کو سامنے رکھ کے پیغمبر کا یہ قول دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑیں کسی نبی پہ نہیں پڑیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم کو مکے والوں نے کتنا پریشان کیا اور کتنا عاجز کیا اور کتنی تکلیفیں سرکار کو پہنچائیں، اور وہاں انبیاء پہ جو مصیبتیں قومیں ڈال رہی تھیں وہ بس بغیر سوچے سمجھے پتھر چلا رہے تھے۔ یہاں سیاست بھی موجود تھی، اور عربوں نے تکلیفیں پہنچانے سے پہلے ہر ترکیب کو سیاسی نظریے سے ناپا اور تولا، اور پھر آغاز کیا سرکار کے اوپر حملے کا۔ تو انہیں پتا تھا کہ بھئی بنی ہاشم ہے، اور یہ بنی ہاشم کے گھر کا چاند ہے، ان کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ ابو طالب کا لاڈلا ہے، یہ حمزہ کا بہت ہی لاڈلا اور چہیتا بھتیجا ہے۔ سب کی شجاعتوں سے واقف تھے، بنی ہاشم کی شجاعتوں کا عربوں کو اندازہ تھا، جانتے تھے، دیکھ بھی چکے تھے، اور مشکل تھا کہ ان کے اس راج دلارے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ تو سیاسی سوچ اور فکر کے ساتھ خود نے سرکار پہ حملہ کیا، گھر کے بچوں کو پیچھے لگا دیا، تم پتھر مارو۔ تو یہ سیاسی خاکہ تیار ہوا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ بچے پتھر ماریں گے، شور مچائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے مجمع بچوں کا چلے گا۔ تو بنی ہاشم بچوں کو تھوڑی ماریں گے، سن رہے ہیں یا سو گئے؟
ٹھنڈی ہوا میں ساون کی. ساون کا تو ابھی آغاز ہے. سوچ کے خاکہ تیار ہوا تھا. ہم اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حمزہ آ جائیں گے, ابو طالب آ جائیں گے, پھر جنگ ہوگی. یہ بھی نہیں چاہتے تھے جنگ ہو. یہ بھی پتہ تھا کہ اگر جنگ ہو گئی بنی ہاشم سے تو ہم ختم ہو جائیں گے شہر مکہ سے. یہ بھی انہیں پتہ تھا, شجاعت سے واقف تھے. ابو طالب کے سارے قول سنے تھے. حضرت ابو طالب کا قول تھا کہ ہمارے ہاں بچہ شجاع پیدا ہوتا ہے, اور اس کی تصدیق سرکار دو عالم نے اس طرح کی کہ اگر ابو طالب کی جتنی اولاد ہے سب شجاع ہے. یہ حضور نے کربلا تک کی ضمانت لی ہے شجاعت کی, اس لیے کہ کربلا ابو طالب کی اولاد کی شجاعت کا مظاہرہ ہے. جتنے ہاشمی کہلاتے ہیں وہ سب کربلا میں ابو طالب کی اولاد سے باہر کوئی رشتہ دار نہیں آیا, سب ابو طالب کی اولاد ہے. اگر حضور کی اولاد جیسے امام حسین نواسے تو وہ جناب عبداللہ دو بھائیوں کی اولاد کہہ لیجئے, لیکن اکثریت جو ہے کربلا میں رشتہ داروں کی وہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں. یعنی عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں 10, ان میں سے صرف عبداللہ اور ابو طالب کی اولاد کربلا میں, اور کسی بھائی کی اولاد کربلا نہیں آئی. یعنی عباس بن عبد المطلب کی اولاد اکثریت میں تھی, لیکن عباسی کوئی کربلا نہیں آیا. سمجھے نا, صرف ابو طالب کی اولاد کربلا آئی. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے, ابھی میری کتاب چھپ کے نہیں آئی ہے جناب عقیل پر, آپ لے سکتے ہیں علی عباس صاحب کے یہاں سے, تو اسے پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ابو طالب کے 4 بیٹے, بڑے طالب, ان سے 10 سال چھوٹے عقیل, ان سے 10 سال چھوٹے جعفر طیار, ان سے 10 سال چھوٹے علی. اب بتا رہا ہوں کربلا میں کون کون ہے. انہی بیٹوں کی اولاد کربلا میں صرف آئی, علاوہ اصحاب و انصار کے جو امام حسین کے رشتہ دار آئے وہ سب ابو طالب کی اولاد ہے. تو عقیل کے 18 بیٹے تھے, 18 بیٹوں کی اولاد کربلا آئی, جس میں سب سے نمایاں نام حضرت مسلم ابن عقیل کا ہے. پھر حضرت مسلم بن عقیل کے 16 بیٹے تھے. پریشان نہ ہوا کریں یہ پڑھ گئے وہ پڑھ گئے, پچھلی مجلسوں میں بھی وہ ہم نے تو وہ سنا تھا آپ یہ پڑھ گئے. ارے بھائی یہ سب ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں, یہی میر انیس تھے. ایک ہی موضوع کو 10 مرثیوں میں مختلف طریقے سے باندھا ہے انیس نے. یہ بھی لکھنؤی نے کام دکھایا ہے, اس میں پریشان نہ ہوا کہ ہم نے تو 4 ہی بیٹوں کا نام سنا ہے, تو کوئی پریشانی نہیں. ابھی لندن سے حسینی انسائکلوپیڈیا کی 25ویں جلد آئی ہے, اس میں بتایا ہے کہ حضرت مسلم کی اولاد کتنی تھی. آیت اللہ ایران کے انہوں نے لکھا 16 بیٹے تھے. اب ہم کیا کریں, آیت اللہ نے لکھا ہے اور تاریخی حوالہ دیا ہے کہ حضرت مسلم کے 16 بیٹے تھے. تو کہنے میں کیا ہے, روایت تو کتاب میں موجود ہے, میں اپنے دل سے جوڑ کے تو نہیں کہہ رہا. اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ جناب عقیل کے 18 بیٹے تھے, مولا علی کے بھی 18 بیٹے تھے, 17 بیٹے جناب جعفر کے تھے, 3 ہی کا نام آتا ہے. تو حضرت مسلم کے 4 بیٹے مشہور ہیں لیکن 16 تھے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اولاد ہوتی ہی تھی اس لیے کہ یہیں اولاد ہونی چاہیے, اس لیے کہ کوثر ان کی شان میں اتلا ہے, عربوں کی شان میں تھوڑی اتلا ہے. اور کوثر کے معنی کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کثرت نسل. تو اگر کثرت نسل نہیں ہوگی تو لفظ کوثر بیکار ہو جائے گا. تھوڑی کہ بنی امیہ کے یہاں اولاد کی لائن لگی ہوئی تھی, کوثر کوئی ان کے لیے تھوڑی آیا, کوثر ان کے لیے آیا. اب ان کی اولاد, جعفر کے بیٹوں کی اولاد, ظاہر حضرت محمد جعفر طیار کے پوتے, اب مولا علی کے بیٹے اور ان کی اولاد, کل یہ ہے کربلا میں رشتہ دار. ابو طالب کے پوتے پروتے, تو کوئی بھی عبد المطلب کی اولاد کربلا نہیں آئی.
جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے کربلا؟ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے پاس وہ نام لکھے رکھے تھے جنہیں کربلا جانا تھا، نہ ان سے ایک کم ہو سکتا تھا نہ ایک زیادہ ہو سکتا تھا، میرا نام اس میں نہیں تھا محضر میں۔ تو یہ احتیاط ہے کہ بھائی کربلا جانے والوں میں کوئی ایسا نام آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں احتیاطیں نہیں ہیں۔ احتیاطیں بڑی ضروری تھیں کربلا کے لیے، اس لیے کہ آج جب آپ کربلا کے 72 کی سوانحات پڑھیں گے تو آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ اسی عرب میں، اسی عراق میں، اسی کوفے میں، اسی بصرے میں، اسی مدینے میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں عمریں گزاری تھیں۔ 90 برس کے بھی تھے، 80 کے، 70 کے بھی تھے، جوان بھی تھے، ادھیڑ بھی تھے، اور وہیں عرب کی تاریخ بھی لکھی جا رہی تھی۔ لیکن کربلا کی ایک بھی ہستی کے لیے تاریخ اسلام ایک خامی نہیں لکھ سکی اصحاب حسین کی، ایک وہ حر جو ادھر سے آیا تھا وہ بھی اپنی سیرت میں اتنا پاکیزہ تھا کہ اس کی بھی کوئی خامی نہیں دکھا سکا، سب غیر معصوم تھے۔ لیکن حسین نے اپنی سیرت میں سب کو ڈھالا تھا، اور جو کہتے بھئی 6 مہینے پہلے امام حسین کیوں نکلے، تو ہر گلدستے کا پھول جہاں جہاں تھا اپنا گلدستہ سجاتے ہوئے چلے، کس منزل پر کسے ملنا ہے، کون کہاں سے آئے گا۔ تو یہ 6 مہینے کا سفر انتخاب ہے ان ہستیوں کا جن کا نام پہلے سے محضر میں لکھا تھا۔ تو ضروری تھا کہ علم کی، معرفت کی اس منزل پر ہوں کربلا والے جہاں ہر ایک کا وہم و گمان پہنچ نہ سکے۔ اس لیے مفسر قرآن ہے عبداللہ ابن عباس، لیکن کربلا میں کوئی عباسی نہیں آیا، کوئی عباسی نہیں، سب طالبی آئے۔ تو کیوں آئے؟ بات یہاں سے بڑی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ابو طالب کے نطفے سے ہوتی تو پوری کائنات شجاعت ہوتی، تو جو نسل ابو طالب میں تھا وہ شجاعت کی منزل کمال پر تھا۔ ان کا کوئی جواب دنیا میں نہیں تھا، چاہے وہ حضرت عباس علمدار ہوں یا محمد حنفیہ، شجاعت میں سب کمال رکھتے ہیں اولاد ابو طالب۔ تو عرض کر رہا تھا کہ معرفت چاہیے کربلا کے لیے۔ تو معرفت کی منزل کیا ہے؟ معرفت کی منزل دیکھیے، عبداللہ ابن عباس کوفے آئے اور جہاں ٹھہرے تھے جس مکان میں، میثم تمار کو پتہ چلا مدینے سے مفسر قرآن آیا ہے جو علی کا خاص شاگرد ہے۔ میثم پہنچ گئے، عبداللہ ابن عباس نے میثم تمار کو دیکھا، خوب اچھا آ گئے، کا وقت نہیں ہے یہ سب باتیں مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، لکھو فضائل علی سننے، میں بولتا ہوں لکھو ورنہ وقت نکل جائے گا۔ یہ بولتے گئے میثم اور عبداللہ ابن عباس لکھتے گئے، وہ قلم جو ابھی تک قرآن کی آیات کی تفسیر لکھ رہا تھا۔ اور یہ سن لیجئے کہ یہ حدیث جو مشہور ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں کہ سرکار نے فرمایا، راوی ہیں اس کے حدیث کے، کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے درخت قلم بنے اور سارے سمندر روشنائی بنے اور جنوں انس مل کر بیٹھیں علی کے فضائل اس قلم اور
اس دوات سے تو احاطہ نہیں کر سکتے. یہ عبداللہ ابن، اب اندازہ کیجئے گا کہ جس عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث سنائی ہے وہ میسم سے حدیثیں سن کر لکھ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ بولتے جا رہے تھے اور یہ لکھ رہے تھے، اچانک خود کلامی کرنے لگے میسم، اور دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگے کیا حال ہوگا آپ کا جب آپ یہ سنیں گے کہ ابن حریث کے گھر کے سامنے کھجور کے درخت پر مجھے پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے. تو لکھتے لکھتے عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اب تو تم نجومیوں جیسی باتیں کرنے لگے. کہ یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس تفسیر قرآن کا علم ہے. یہ براہ راست یہ علم مولا علی نے مجھے دیا ہے. تو اب سمجھے آپ کہ کربلا والوں کو میسم کا مزاج چاہیے. عبداللہ ابن عباس کا مزاج کربلا سے ٹیلی نہیں کرتا. مومن تھے، مفسر تھے، عالم تھے، علی والے تھے، علی کے چاہنے والے تھے. تو اس سے گھبراہٹ نہ ہو کہ ایک علی کے چاہنے والے نے بھی کوئی غلطی کر دی تو عبداللہ ابن عباس سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کیا بات ہے. وہ بھی غیروں سے ملتے تھے مولا علی کے شاگرد. لیکن کربلا نہیں جائیں گے، کربلا نہیں جائیں گے. بڑی معرفت والے لوگ کربلا جا سکتے ہیں جو کربلا کو سمجھتے ہوں. کربلا سمجھنا آسان تھوڑی ہے، کربلا سمجھنا آسان نہیں ہے. عبداللہ کلبی عجیب ہستی، اتنے وہب کلبی الگ ہیں، عبداللہ کلبی الگ ہیں. کلبی کئی شہید ہیں قبیلہ بنی کلاب کے، اور کلب کے دونوں الگ الگ قبیلے، ان کے شہداء الگ الگ. تو وہب کلبی اور ہیں جو 17 برس کا دولہا تھا، یہ عبداللہ کلبی. اور یہ کوفے اور کربلا کے درمیان کے راستے میں ان کی ذمہ داری تھی، اور ان کا لشکر ان کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ بہت بہادر تھے. ان کی بھی بیوی جیسے وہب کلبی کی زوجہ تھیں، وہ بھی بہت وفادار تھی، وہ بھی کربلا میں موجود تھی. تو اپنے اصحاب کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گفتگو یہ چل رہی تھی. تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور تلوار کی نوک زمین سے مس ہو رہی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے اپنے اصحاب سے پتہ ہے یہ تلوار میری، میں نے جو چیز چاہی اس تلوار کی نوک پہ لے لی. اب یہ پورے سربراہ تھے اس علاقے کے جہاں ان کی جاگیر تھی، اور ان کو اس منزل پر قبائل دیکھتے تھے کہ آپس میں زمینوں کے جھگڑے ہو جائیں یا کوئی اور جھگڑا ہو جائے تو ان کو بلایا جاتا تھا مصلحت کرنے کے لیے، اور مصالحت کرا دیتے تھے، دوستی کرا دیتے تھے، جھگڑے کو ختم کرا دیتے تھے. تو بہت عزت تھی ان کی ان علاقوں کے قبائل میں. تو لوگ محبت بھی ان سے کرتے تھے اور اصحاب بھی ان سے بہت محبت کرتے. تو کسی نے بیچ سے کہا کہ عبداللہ تم نے ہر چیز تو اس تلوار کی نوک سے لے لی، جنت تھوڑی اس تلوار کی نوک سے ملے گی. تو ایک دم چوکے اور اس کی طرف مخاطب ہوئے. کچھ دیر خاموش ہو، اس کے بعد کہا دیکھنا میں جنت بھی اسی کی نوک سے لوں. بس یہ کہا تھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک شخص داخل ہوا، اور اس نے کہا میں حسین کا پیغامبر ہوں، ادھر سے حسین کا قافلہ گزر رہا ہے، انہوں نے تمہیں یاد کیا. اور عبداللہ کلبی، یہ عبداللہ کلبی جو ہیں وہب کلبی کے علاوہ یہ پہلے شہید کہے جاتے ہیں کربلا کے، سب سے پہلے یہ شہید ہوئے کربلا میں. اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا تھا جب حملہ کیا لشکر یزید پہ، تو کہا دیکھو
اب ہم جنت بھی اپنی تلوار کی نوک سے لینے جا رہے ہیں، کیونکہ کہا تھا۔ تو ایک ایک جملے میں آپ کو کربلا والوں کے بارے میں بعض ایسے شہید ہیں اصحاب حسین میں کہ جن کی پوری سوانحات نہیں ہیں، ایک ہی جملہ ملتا ہے، ایک جملہ ملتا ہے، ایک چھوٹی سی کوئی روایت ملتی، بعض کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، ایک رجس کا ٹکڑا ہی مل جاتا ہے، یا ان کے رخصت کا انداز مل جاتا ہے، اسی حصے میں پوری سوانح حیات اس شخصیت کی سمائی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری باتیں آپ جیسے معرفت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ذہانتیں بھی ختم ہو گئی لکھنؤ پر، اور جب کسی کی بہت تعریف کرو تو اس کو یقین نہیں آتا، وہ دائیں بائیں دیکھنے لگتا میں، لیکن لکھنؤ والوں کو خمیر میں ہے، یقین کرنا چاہیے کہ آپ کو سب سے زیادہ معرفت دی گئی، اس لیے کہ آپ اپنی معرفت میں مست ہیں، تو آپ نے سب کی معرفتیں تو دیکھی نہیں، جب تک رات نہ آئے تو آپ کو دن کا اندازہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے میں اتنے مگن ہیں کہ مڑ کے ادھر ادھر دیکھتی نہیں۔ اچھا، لکھنؤ والوں کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے نہ مقابلہ کرتے ہیں، نہ کسی کی طرف کبھی دیکھا صدیوں میں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں بس ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہی ایک آئیڈیل ہے کہ پورے کائنات میں جہاں عزاداری گئی وہی میسیج ہے لکھنؤ کا۔ اچھا، لکھنؤ کا کوئی اور میسیج بھی نہیں ہے سوا عزاداری کے۔ جب پاکستان بنا تو لکھنؤ کی ایک ہستی مقبرہ عالیہ گولہ گنج کے جلوس میں چل رہے تھے، شاعر تھے، ان کا نام تھا حسین اعظمی صاحب، مرثیہ کہتے تھے، مقبرہ عالیہ گولہ گنج کے تھے، انتقال ہو گیا۔ تو ان سے بڑھ کے کسی نے کہا کہ دیکھیے یہاں آنے کے بعد سب لٹے پٹے آئے تھے تو لوگوں نے اپنی انجمنیں بنائیں، اب آپ دیکھیے عاشور کے دن، چیلم کے دن جو علم نکلتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ الہ آباد کی انجمن ہے، یہ شکارپور کی انجمن ہے، یہ جونپور کی انجمن ہے، یہ مراد آباد کی انجمن ہے، یہ مدراس کی انجمن ہے، یہ حیدرآباد۔ آج تک ہم نے جلوس میں یہ نہیں دیکھا کہ کہیں لکھا ہو یہ لکھنؤ کی انجمن ہے۔ کہنے آپ احمق تو نہیں ہیں، ہم یہ لکھ کے اپنے کو چھوٹا بنا لیں، ارے یہ پورا جو جلوس نکل رہا ہے عاشور کا یہی تو لکھنؤ ہے، یہ جو کراچی میں مجلسیں ہو رہی ہیں یہ لکھنؤ ہی تو ہے، تو الگ سے کیا بتانا کہ ہم لکھنؤ کے ہیں۔ تو اب یہی چیز دیکھیں ملکوں اور آج آپ چلے جائیں دیکھیے عزاداری ایران میں بھی تھی، عراق میں بھی تھی، عرب میں تھی، اور وہاں سے چلتی ہوئی ادھر ہندوستان آئی، اور پھر دہلی وغیرہ سے ہو کے اور حیدرآباد دکن سے سب سے آخر میں لکھنؤ میں آئی عزاداری۔ لیکن آئیڈیل عزاداری لکھنؤ کی کیوں بن گئی کہ آپ امریکہ جائیے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایران کے سٹائل سے علم سجے ہوئے، عراق کے انداز سے ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ عزاداری چاہے یورپ میں ہو رہی ہو، لندن میں، فرانس میں، یا امریکہ کے کسی ملک میں، حد یہ ہے کہ نیٹ پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ملک کی عزاداری آپ دیکھ لیجئے، سرچ کر کے روس کی عزاداری مل جائے گی آپ کو، ترکی کی مل جائے گی، عرب ممالک کی، یورپ کی، حد یہ ہے کہ ویتنام کی عزاداری بھی مل جائے گی، جہاں کوئی آپ کو ثقافتی فنکشن کا نہیں پتہ ہوگا کہ وہاں یہ ہوتا ہے ویتنام میں، وہاں بھی مجلس ہو رہی ہے ویتنام میں، اور نیٹ پہ مجلس پڑی ہوئی ہے۔ چین کی عزاداری بھی آپ کو کمپیوٹر پہ مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے وہ اسلوب لکھنؤ کا ہے، لکھنؤ کی طرح سلام ہو رہا ہے، لکھنؤ کی طرح سوستانی ہو رہی ہے، لکھنؤ کی طرح خطابت ہو رہی ہے، لکھنؤ کی طرح نوحہ پڑھا جا رہا ہے، یہ ہے ہی سب لکھنؤ کا، نکلے یہاں سے۔ اب جب میں کراچی میں، جیسے آپ تو لکھنؤ کے نا، آپ تو اطمینان سے سن رہے ہیں، ہمارے فضائل ہو رہے ہیں، اور وہاں جب ہم پڑھتے ہیں جل جل کے سب کھا دے اپنا لکھنؤ کا لیے بیٹھے ہوئے، ہاں ہم نے کہا لیے بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں وہاں سے ملا ہے،
تو ہم اس احسان کو اتاریں کیسے؟ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی چیز اس کے علاوہ کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ سب لکھنؤ کا ہے۔ فرانس میں ابھی جب میں پہنچا تو فرانس کا قبرستان ایسا ہے کہ خدا کسی کو نہ دکھائے، لیکن یہ کہ یہ لکھنؤ کا معاملہ ہے، یہ بھی لکھنؤ ہے، 7 قرآن درمیان اب سے دور۔ تو پتہ چلا واجد علی شاہ کی والدہ کی قبر، پڑھا تھا کتابوں میں، کشور محل، ملکہ کشور محل، اودھ کی ملکہ کی قبر یہاں ہے۔ گئے فاتحہ پڑھنے، تو اس قبرستان میں پوری دنیا کے مشہور بادشاہ اور جو بھی فرانس آیا ہو، شعراء، ادیب، تو ایران کے، ترکی کے، انگلینڈ کے مشہور لوگوں کی قبریں، اور سب نے ایسے اس کے اوپر پتھر لگائے ہوئے ہیں اور مقبرے بنائے ہوئے ہیں، پھولوں سے سجایا ہوا ہے، اور صبح 7 بجے سے مرسڈیز گاڑیاں آنا شروع ہوتی، جانے کس ملک سے لوگ اپنے عزیز کی قبر پہ آ رہے ہوتے۔ تو ہم بھی پہنچے، اور کشور محل کی قبر جو ہے وہ تقریباً 4 گز مربع ہے، 4 گز ادھر 4۔ تو اس وقت 100 سال پہلے، 150 سال پہلے 10,000 روپے میں فرانس کے سکہ 10,000، 150 برس پہلے کا، اب کروڑوں میں، اربوں میں وہ زمین خریدی گئی تھی، اور ترکی کی خلافت جو بادشاہ تھی اس کی زمین تھی وہ، ان سے واجد علی شاہ کے بھائی جو کہ ساتھ میں گئے تھے، جو کہ واجد علی شاہ کی فوج کے کمانڈر تھے، وہ ساتھ میں گئے تھے کیس لڑنے اودھ کی حکومت کا، تو وہ زمین خریدی تھی۔ 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی وہیں دفن ہوئے، واجد علی شاہ کے بھائی تھے، ان کی ایک چھوٹی بیٹی واجد علی شاہ بادشاہ کی بھتیجی بھی چھوٹی تھی، وہ بھی، تو 3 قبریں ہیں وہاں۔ تو وہاں کا جو ڈائریکٹر ہے قبرستان کا، تو اس نے بتایا کہ صاحب ساری یہاں ہزاروں قبریں، بلاک بنے ہوئے، ABCD بلاک کے ذریعے لوگ پہنچتے ہیں، نقشہ لے کے دیکھتے ہوئے، اتنا بڑا میلوں میں قبرستان۔ تو اس نے کہا یہ قبر جو ہے یہاں ایک روحانی فضا ہے، اور عجیب خاتون ہے یہ جن کی قبر ہے۔ اب یہ خاتون، اس کو کیا پتہ یہ خاتون کیا ہے؟ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے مرزا اشفاق صاحب، ہمارے اشفاق بھائی کی تقریر سن رہے تھے آپ، تو وہیں پر بتایا وہاں کے حضرات نے کہ فرانس میں اشفاق بھائی مجلس پڑھنے گئے تھے، عشرہ پڑھنے، پیرس میں۔ تو جو بانیان مجلس تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اشفاق بھائی نے کہا مجھے ملکہ کشور محل کی قبر پہ لے چلو فاتحہ پڑھنے۔ تو جو میرے ساتھ تھا سید علی رضا نقوی، جو کہ پنجاب کا ہے اور وہاں کا منتظم ہے، نوجوان ہے جو عشرے کا انتظام کرتا ہے، اس نے بتایا کہ جب ہم اشفاق بھائی کو لے کے اس قبر پر آئے تو میں دیکھا انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھنے کی، تو میں نے مڑ کے دیکھا ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جب وہ فاتحہ پڑھ چکے میں نے پوچھا آپ رو رہے ہیں؟ کہ بیٹا ہم تمہیں کیا بتائیں یہ کس کی قبر ہے؟ پھر انہوں نے بتایا ایرانی عالم مولانا ابو الحسن صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم واجد علی شاہ کی والدہ کی قبر پہ جائیں گے فاتحہ پڑھنے۔ تو جب وہ قبرستان کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا یہ اتنی بابرکت خاتون ہے کہ اگر یہاں منت بھی مانو تو پوری ہو جائے گی۔ یہ ایران کے ابو الحسن صاحب نے فرمایا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ کوئی خاندان نبوت سے نہیں ہے، لیکن یہ سب کیا ہے وہ سن لیجئے کیا ہے۔ ان کی سوانحات میں میں نے لکھا ہے، ابھی ان پہ جو مضمون لکھا ہے القلم میں، سفر نامے میں، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ وہ 2.25 مہینے سیاہ لباس میں اور شب عاشور
پلک نہیں کوئی جھپکا سکتا تھا۔ واجد علی شاہ کے عزا خانے میں رات بھر سب بیٹھے رہیں گے، کوئی سوئے گا نہیں، اور سب کو فرش پہ بیٹھنا ہے، کوئی تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور عاشور کے لیے لکھا ہے کہ کھانا پینا کہیں نظر نہیں آتا تھا، اور جملہ یہ ہے کہ کشور محل کے یہ آرڈرز تھے محل میں کہ جب تک فاقہ شکنی نہ ہو جائے بچوں کو شیرخوار بچوں کو دودھ پینا پلایا جائے۔ یہ ہے آداب عزاداری تعمیر ہو گئے تھے۔ اس طرح بنائی ہے عزاداری، آسان نہیں ہے کوئی مشن کو بنا لینا، بہت مشکل ہے۔ اسلام بن گیا محمد اور علی کی قربانیوں سے، مکے سے بنا، لیکن اب جو چیز بنانی تھی وہ بقا کے لیے۔ اسلام تو بنانا تھا ابو طالب کی نگرانی میں، دو بھائیوں نے بنا دیا، اب اسے آپ کہیں وہ آسمان سے اترا اور آیا، لیکن جد و جہد تو جسمانی تھی، روحانی تھوڑی تھی کہ جبریل امی آئے تھے اور فرشتے سارا کام کرتے پھر رہے تھے۔ کام تو سارا علی کو کرنا تھا، اگر کرنا تھا تو بقول مرزا اطہر صاحب کے کہ ہمارے جو اشفاق بھائی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ایک مجلس میں، یہاں میں نے کچھ سنا، ڈالی گنج والی کربلا میں مجلس پڑھے تھے تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جب جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیے، اب سب قاتل ہیں یہاں، اور بستر پہ علی کو سلا دیجیے، تو اب اطہر میاں کا بیان ہے کہ اے حضرت جبریل یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، قاتل نے تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی علی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو نہ شادی ہوئی ہے نہ دولہا بنے، 22 برس کی عمر ہے، اور اگر انہوں نے قتل کر دیا تو کیا ہوگا، اور آپ تو لاکھوں برس سے جی رہے ہیں، آپ خود لیٹ جائیے، قتل ہونا ہے تو آپ ہو جائیے، آپ علی کو کائے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ علی لیٹ جائے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں 40 تلواروں کے سائے میں علی سو جائیں، یہ کام کوئی آسان ہے؟ اب تو قصے کی طرح شب ہجرت ہم سن دیتے ہیں، اس وقت کے تصور میں جائیے اور وہاں پہنچیے، یہ آسان بات تھی کہ جو بھائی ہے سرپرست ہے وہ بھی جا رہا ہے چھوڑ کے، اور مکہ چاروں طرف سے دشمن، اور اس میں 40 بڑے پہلوان قبائل کے تلوار لیے کھڑے ہیں، اور آپ اطمینان سے سو جائیے، یہ کوئی آسان تھا؟ تو یہ تو ایک شب ہجرت ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، قربانیاں ہیں۔ اسلام کیسے آگے بڑھا؟ بھئی جملہ آپ کے لیے، اب آپ اگر اس کو بہت ہی محبت سے قبول کر لیں تو اتنی تو مشکلوں سے اسلام بنا تھا، تو صرف بنانا تھوڑی تھا، اسے قیامت تک زندہ بھی تو رکھنا تھا، تو کوئی ایسا نسخہ تو ہو کہ قیامت تک اسلام زندہ رہ جائے، اس لیے عزاداری بنائی گئی۔ اگر اسلام بنانے والے محمد اور علی تھے اور سرپرستی ابو طالب کی تھی، تو عزاداری بنانے والی وہ عظیم ہماری شہزادی ہے جو علی کی بڑی بیٹی، اور وہ جو حسین کا بیٹا سید سجاد۔ اس پہ آپ جائیں نہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام بنا یا عزاداری بنی، پریشان نہ ہو۔ اپنے ہمارے آیت اللہ آغروئی صاحب موجود ہیں یہاں، مولانا علی ناصر آبقاتی صاحب کراچی آئے تھے، تو ابھی بھی آئے تھے، لیکن یہ میں آپ کو 80-82 کی بات بتا رہا ہوں، تو رضویہ کے امام باڑے میں مجلس پڑھ رہے تھے آغا میاں، میں بھی تھا اس مجلس میں، تو ان کے 2 جملے سن لیجیے یہ بنانے پر۔ تو آغروئی صاحب نے فرمایا کہ اسلام کے 3 ادوار ہیں، اور وہ کام رسول اللہ کو کرنا ہے تینوں ادوار میں۔ ایک دور ہے اسلام بنانا ہے، ایک دور ہے اسلام پھیلانا، اور تیسرا دور ہے اسلام بچانا۔ کیسا ہے آغا میاں کا جملہ؟
ارے بھائی آپ کے لکھنؤ کے ذاکر کا جو وہ سن رہے ہیں وہ کہیں گے کارمن والوں نے داد ہی نہیں دی میرے دل میں۔ اچھا چلیے میں اختتام پہ پہنچاؤں تو شاید تب آپ داد دے دیں۔ یہ میرے حصے کی داد تھوڑی ہوگی، آغا میاں کے حصے کی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی جب اسلام بنا اور پھیلا اور بچا تو ایک ہی ہستی کے خاندان کو ذمہ داری دی گئی اور وہ ہیں ابو طالب۔ جب اسلام بن رہا تھا